ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له التحیۃ والثناء بعد قادر مطلق جل جلالہ عم نوالہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا ناچیز دے دل دماغ نو زبان و نگاہ ذہن ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرمائے رب سونا اپنے سچے و سچے پاک اور صاف کردار والے بندیاں دا سنو سارے مومنہ مسلمانوں نے سونا اور صاف اور پاکیزہ کردار نصیب فرمائے جناب رہے سامنے واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام سورت یوسف شریف دی روشنی دے اندر وہ اپنے تسلسل دے نال جاری و ساری آج تقریباً 13ویں قسط ہے اللہ تعالیٰ میں نے سمجھانے دی اور جناب رہے سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے پچھلی مرتبہ اس جگہ دے آگے گل نو روکیا سی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دے کولوں خواب دی تعبیر پوچھی گئی بادشاہ نے خواب دیکھا ہے پتلیاں گاواں موٹیاں گاواں نو کھا گئی ہیں ایک پاسے ہرے سٹے نے دوسرے پاسے سکے سٹے بڑا پریشان ہویا بھی یار خواب نہ ویکھن نو تے لگدا ہے بھی اندی کوئی تعبیر ہے اندی کی تعبیر ہو گئے جنہیں اندے دربار چ نجومی وغیرہ بیٹھے آئے خواباں دیاں تعبیراں دسن والے انہاں کول پوچھا وہ کہنے لگے قالوا اضغاث احلام بادشاہ کو گل پلے نہیں پے رہی انج لگدا ہے جویں ایویں بس نہ ایویں خواب ہے گل نہیں مگر دل انہاں دا بھی مطمئن نہ ہویا بھی یار اندے چ لگدا ہے کوئی گل ہے ویسے اساں دسن جوگے نہیں ہاں اس وقت ٹھاک کو بندہ جڑا جیل وچ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول خواب دی تعبیر پوچھ کے گیا سی تے 5 سال دے لگ بھگ انہوں ہو گیا سن چھوٹ کے آیا سی اپنے عہدے تے واپسی بحال ہو چکیا سی تفصیل نہیں کرنا چاہتا انہوں چیتا آیا دا جی سرکار مینوں ایک بار جان دیو میرے ذہن وچ ایک بندہ ہے میں ان دے کول خواب دی تعبیر پوچھ کے آنا وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے کول آیا تے آپ نے مڑکی دسیا آپ نے پورے 15 سالاں دی خبراں ہی دس دیتی آپ نے فرمایا جی آن والے 7 سال نے نا چنگی فصل ہوے گی موٹیاں گائیں چنگی فصل ہوے گی ہرے سٹے چنگی فصل ہوے گی تو موڑ 7 سال او پینا کات پینا ہے او کات پینا ہے برائے خدا دا نا ککھ برابر کو شے لبنی ہے گلے تے بوجھ کر رہے جو ککھ برابر کوئی شے نہیں لبنی پھر نال ہی آپ نے تدبیر بیان فرمائی بقات سے پہنا ہے پر ایک طریقہ میں دسنا اس طریقے تے عمل کر لیا جی تے اے جڑا قات دا اوکھا ویلا آنا نا اے ذرا آسانی نال ٹپ جائے گا کی کرنا ہے جی آپ نے فرمایا بھی یہ کرے فما حسدتم فذروا فی سنبلہ
فرمایا کہ تساں 7 سال تک نا 7 سال تک جنی بھی کاشت کرنی ہے نا فصل تے ہونی ہے واہ واہ جنی لوڑ دی ہوئے تساں انہیں جنوں آدھے نے گاہ لویا جے وچوں دانے کڈ لویا جے بقایا دانے سٹھیاں وچ ہی رہن دیا جنی جنی لوڑ پیندی جاوی کڈے جائے جنی جنی لوڑ پیندی جاوے کڈ دے جائے مگر یہ گل ہے جی الا قلیلا مما تحسنون پر فرمایا ساری نہ کھاویا جے تھوڑی جی رکھ لویا جے کادے واسطے بی واسطے سمجھ آئیے کوئی نہ آپ نے فرمایا کہ ساری نہ کھاویا جے آخرکار 7 سال جڑے قات دے ہیں وہ بھی ٹپانے نے تو اس تو بعد حالات چنگے ہو جان گے مگر حالات چنگے تے ہونے ہی ہونے نے بارشاں تے پینیاں ہی پینیاں نے مگر کچھ نہ کچھ بینا تے پینا ہی اون دے واسطے کچھ رکھ لوے جو مڑ موجہ لگ جان گیا 15 سال دی خبر آپ نے دے دی 15 سال دی خبر جدو لے کے تے بندہ پڑیا بادشاہ نو دسیا بادشاہ چونک اٹھیا آندا ایڈا قیمتی بندہ ایڈا علم والا بندہ موڑ اس بعد ایڈی دنائی والا بندہ کتھے ہے یار کی مسئلہ ہے گلے تے بوجھ کر دے ایڈا دنائی والا جڑا بندہ ہے وہ کتھے ہونا کہ جیل دے اندر انج دے بندے تے جیل وچ کوئی تک نہیں بندا ان بلا کے لے آؤ تے تانوں پتہ ہے آپ نو جیل وچ گھلیا جگ نو وکھایا گیا سی کہ آپ معاذ اللہ برائی چ ملوث یعنی جدوں آپ نو جیل وار روانہ کیتا گیا سی جگ نو تے یہ وکھایا گیا دنیا دے سامنے دیکھ کیتا گیا کہ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ آپ نے جس گھر وچ رہندے آئے جن نے مول لیاندا خریدیا پالیا اون دی عزت وال پورے علاقے وچ طرح طرح دے ذہن طرح طرح دے خیالات تے ظاہری بات ہے جدو 12 سال جیل وچ لنگ گئے تے دنیا بھی آخر کرنا کہ نہیں گل نہیں ابھی کو رولا تے ضرور ہونا ہے نا یہ آخر کر 12 سال جو جیل وچ لنگ گئے بندہ ایویں تے نہیں نہ پھڑیندا بھائی سلیم صاحب کی خیال بھی لوگاں دے ذہن دے اندر خیال تے جان لگ پے بھی 12 سال جو لنگ گئے ایک بندے دا بالکل جرم قصور ہی کوئی نہیں تے او 12 سال ہی جیل وچ رہے نہیں آخرکار نہ پھر کچھ نہ کچھ تے رولا لگ دئی یہ لوکاں وچ گلاں چلدیاں آئیاں ہائے ہائے کردار دا اچا نبی کہ جن دے صبر تحمل دی میرے نبی بھی تعریف فرمائی ادھر ویکھو میری ایک گل سنو آپ آپس وچ بیٹھے غور کرو بندہ 12 سال جو جیل وچ رہے اس تو بعد کوئی چھٹن دی صورت بنے کوئی اڑان شڑان بھی ہوئے نا بندہ آخدا یار ایک بار ایتھوں نکلیے صحیح اگلے معاملات بعد چ نبیڑ لواں آپ دے ذہن وچ جا سکدا سی نا ایک بار یار ایتھوں نکلیے نکل کے میں بادشاہ کول جاواں گا بادشاہ دے نال گل بات میری ہونی تے میں پھر اگے گل چلاواں گا نہیں آپ اپنی صفائی کھلم کھلی پیش کرنا چاہتے سن دنیا نو آپ دسنا چاہتے سن جو میں جیل چوں آیا اپنی کردار دی صفائی دی وجہ نال آیا اب دنیا بعض کہہ سکتے سن میاں جیل چوں تے آپ تاں باہر آئے نے بھی آپ نے خواب دی تعبیر دسی تے اپنی عقل مندی دا اظہار کیتا اپنی صفائی اور کردار دی عظمت نو اتنا بچایا
اتنا بچایا، فرمایا باویں 12 سال اور جنہ مرضی ویلا رہنا پہ جائے مینوں گوارا ہے، پر جنی دیر تک معاملہ کھلم کھلا جگ دے سامنے بالکل کھلم کھلا صاف واضح چڑھے سورج وانگو میرا کردار کلے کلے بال دے سامنے بھی صاف نہیں ہوئے گا نا، جنہ سارے شک شبے نہیں نکلن گے میں انہی دیر تک جیل تو باہر نہیں آنا۔ تے تانوں پتہ ہے آپ انہوں اپنے کردار تے اعتماد کتنا سی ہے، سنو گے تو سا حیران ہو گے۔ توجہ نال سنو، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماؤندا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ول جدو بندہ آیا بادشاہ دا پیغام لے کے، بادشاہ دا پیغام لے کے بندہ آیا، آخدا اے یوسف تنو بادشاہ نے بلایا ہے، تو جڑی تعبیر بیان کیتی ہے بادشاہ بڑا راضی ہویا ہے، بڑا خوش ہویا ہے، وہ تینو بلا رہا ہے، پر صدقے جاواں طبیعت دے اندر تحمل کنا ہے، طبیعت وچ صبر کنا ہے، حوصلہ کنا وڈا ہے۔ میرے نبی نے بھی تعریف کر دیا، فرمایا اگر میں اس تھان تے ہوندا میں فوراً باہر آ جانا سی۔ اے اللہ دے نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام دی عظمت بیان کر دیا ہویا فرمایا جی، انہاں دی قدر بیان کر دیا ہویا فرمایا جی، فرمایا اگر میں اس تھان تے ہوندا، اگر میں جب کو تھوڑا جب منہ ہٹانا بالکل آواز ختم ہو جاندی، میں اگر اس تھان تے ہوندا میں باہر آ جانا دی، پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا میں جنی دیر تک میرے کردار والا معاملہ صاف نہیں ہوئے گا انی دیر تک باہر آنا ہی نہیں، باہر آنا ہی نہیں۔ انہوں نے پتا دی بندہ جگ دے اندر مال نال نہیں جیوندا، کردار نال جیوندا ہے، ذہن ہوئے، خیال ہوئے کہ روپیہ بہتا کٹھا کر لوے بندہ جگ وچ سونا جی لوے گا، عزت نال جی لوے گا، اے خیال کافراں دا ہوندا ہے یا کافراں دے شاگرداں دا ہوندا ہے۔ اللہ دے نبیاں دی تعلیم ہے او انسان مرد دی زینت کردار نال ہوندی ہے، مرد کردار نال جڑے اللہ دے پیارے لوگ ہوندے نے او مال نال نہیں جیوندے، او کردار نال جیوندے نے۔ سجنا ادھر ویکھو جی میرے مولا علی نے فرمایا سی ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو، فرمایا سا رب دی تقسیم تے راضیاں، رب نے جاہلاں نو مال دیتا ہے، سانو اپنا علم دے چھوڑیا ہے۔ سجنون سنیا جے بڑی عظیم گلاں نے، میں تواڈی توجہ کرانا وا غور کرے آجے۔ آپ نے کی فرمایا؟ اے نہیں فرمایا میں بھی آ رہا ہاں تے انہاں بیبیاں نو بلاؤ، میں بھی آ رہا ہاں تے انہاں بیبیاں نو بلاؤ۔ عموماً کیا ہوندا ہے بندے تے تومت ہوئے، بندہ آندا ہے انہاں نو بھی بلاؤ، میں بھی آنا وا، انہاں نو بھی بلاؤ تے میں بھی آنا وا، ایویں ہوندا ہے یا نہیں ہوندا؟ کسی نے تومت لائی ہوئے، کوئی اعتراض کرے، وہ انگل اٹھاوے، کردار کشی کرے، بندہ دا انہاں نو بھی بلا لو، مینوں بھی بلا لو، آمنا سامنا ہوئے گا، پھر پتہ لگ جاوے گا۔ صدقے جاواں پر ویخ آپ نو اپنے کردار تے اعتمادی کنا ہے، آپ
آپ نو پتا سی ساڑے اندر تے ماڑا جا بھی رولے والی گل نہیں ہے. فرمایا میں ایتھے بیٹھا ہاں جنہ تومت لائی ہے اونا کولو ذرا دوبارہ بلا کے پوچھ گچھ تے کر لوے, اونا کولو پوچھ گچھ تے کر لوے. اے آپ نے گل کیوں کیتی سی؟ آپ جان دے سن اگر ماڑا جیا بھی ایویں آپ دی طرفوں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہوندی, بندے کو اونچ نیچ ہو جاوے, ادو بندہ آخدا ہے میں آمنا سامنا کراں گا تے میں آکھاں گا میرا مطلب یوں سی, میرا مطلب یوں سی, میرا مطلب یوں سی, میرا مطلب یوں سی. آمنا سامنا کرن دی گل بندہ ادو ہی کردا ہے کہ اگلا اعتراض کرے گا. اے گل بھی سامنے رکھ سکدا ہے, اے بھی کر سکدا ہے, اے بھی کر سکدا ہے, میں صفائیاں پیش کراں گا. پر صدقے جاواں حضرت یوسف دسنا چاہتے سن میرا کردار ایڈا پاک ٹیل بھی لال ہے, میرے کردار دی اندر ماڑا جیا نقطہ ماڑا جیا داغ بھی نہیں لب سکدا. آپ نے فرمایا انج کرو, فرمایا انج کرو فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ. ایتھے بڑی ایک عظیم گل کرنی ہے, ذرا توجہ نال سمل کے سنیا جے. مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. او بیبیاں جنہوں نے انگلا کٹیاں سن انہاں نو ذرا بلا کے پوچھے رولا کیے, رولا کیے. ان ربی بکیدہن علیم. اونا ایک مینو ورغلان دی کوشش کی تھی, دوجا جیل چ ڈھکایا. اینا دے اینا چالانو دنیا بھاوے نہیں جان دی, میرا علم والا رب تے جان دا ہے. اثر پہ رہے ہیں گل سنو ادھر یاد مر میرے گلے کا مسئلہ میں نے زور لگا. توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. گل نو غور نال سمجھیا جے. اینو آکھدے نے بندہ انج پاک صاف زندگی گزارے, انج پاک صاف. آواز دا مسئلہ مر رہا. توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. انج پاک صاف زندگی گزارے. فرمایا میں ایتھے بیٹھا ہاں, منو صفائیاں پیش کرن دی تی لوڑ تاں پوے جے کوئی میرے کول ماڑا جیا اونچ نیچ بھی ہوئی ہوئے. آپ جان دے سن آپا کردار ایڈا اچا وخا کے آیا, او بیبیاں دا دل بھی مندا اے. یوسف پاک اے دے دل دی اندر کدے پلیت خیال بھی نہیں آیا ہوئے گا. سونیوں تاں تے سانڈے بزرگاں نے فرمایا ہے جڑے مرد نے انہاں نو خصوصاً سورت یوسف شریف دی موڑ موڑ تلاوت کرنی چاہیے تاکہ انہاں نو پتہ لگے جوانی دی زینت کپڑے جتیاں نہیں ہوندیاں, دل دیاں پاکیاں تے اکھ دا حیا ہوندا ہے. جندیاں جگ دی اندر قدرہ نہیں رہ گئیاں. ادھر ویکھو اللہ دا قرآن کی دساں سمندر ہے, سمندر ہے. ایک ایک گل دی اندر پتہ نہیں کنے کنے رات پے ہوئے نے, دماغ اولے ہو گئے. کوئی اللہ دے قرآن دیا ایدہ وچ غور کرنالا نہیں رہا, رہے تے تھوڑے رہے. سجنوں ادھر ویکھو غور نال سنو. آپ نے فرمایا ان ربی بکیدہن علیم. بڑیاں نو بہتا گل کرن دا ول آوندا ہوندا ہے. میں جیل چا گیا ساں, انہاں نے ادھر ادھر گلاں میرے خلاف کر کے لوگاں دا دین بنایا ہوئے گا تے بڑیاں دیاں مڑ گلاں لوگی بہتیاں من بھی لیندے نے, بہتیاں من بھی لیندے نے. جاگ تو گل سن کے آوے گھر والی گل سنیا کہ جاگ دی غلط ہو سکتی پر گھر والی دی غلط نہیں ہو سکتی.
سجنوں آپ نے فرمایا ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب انہاں دے دانوں جاندا ہے۔ ہن سنو غور نال ایتھے گل سنیا جے ایمان دادا ہوے گا، حالانکہ اصل مسئلہ جڑا بنیا سی، اصل مسئلہ او کندے نال بنیا سی، او جناب زلیخا نال ایک وارا ذرا جاگیا جے، نیند آ رہی ہوئے تے صرف دو تین منٹ ایک وارا جاگ کے تے مڑ نیندر کر لویا جے، گل بڑی ہوگی بڑی غور نال سنن والی ہے بابا جی، ایک وارا سن لینا پھر نیند فرمانا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ آج میں تانوں نہیں آکھنا کہ تسا نہیں سونا، سو جاوے آجے، پر اے جڑی گل او سن لو، پھر اس تو بعد ایک اور گل آوے گی، پھر تانوں اٹھا لواں گا۔ توجہ ہے سجنوں، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنوں ادھر ویکھنا، اصل معاملہ آپ دا کنہ نال چل رہا سی؟ جناب زلیخا نال۔ جڑی بنیادی تہمت سی او تے زلیخا بی بی نے لائی سی، جیڑیاں بیبیاں جنہاں انگلاں کٹیاں سن او تے زلیخا دے واسطے نال ایویں ہے۔ جڑا پہلا واسی، میری گل سمجھ رہے ہو نا، نتیجہ کڈنے آپا، جڑا پہلا واسی، جڑا پہلا واس سمجھ رہے ہو نا، جڑا پہلا ٹاکرا سی، جڑا پہلا واسی او کندے نال پیا سی؟ او تے جناب زلیخا نال۔ جڑیاں دوجیاں بیبیاں سن، دوجیاں بیبیاں سن جنہاں انگلاں کڈیاں سن، انہاں نال واہ تے بادوں تے جناب زلیخا دے واسطے نال پیا زی۔ پر صدقے جاواں ایک اور اگلی گل سمجھ لو، تے تہمت جڑی بنیادی لائی سی، لائی کنے سی؟ جیل وچ کنے ڈھکایا سی؟ جناب زلیخا نے۔ پر ویخ حضرت یوسف نے نہیں فرمایا او جیڑی عزیز مصر دی بیوی ہے اون دے کولو سارے معاملے دی چھان بین کرو، اے نہیں آکھیا، بلکہ نا تے کسے دا لیا ہی نہیں، ذکر جے کیتا ہے جناب زلیخا وال اشارہ بھی نہیں جان دیتا، آکھیا ہے او بیبیاں جنہاں نے انگلاں کٹیاں نے انہاں کولوں تحقیق کرو۔ تفسیرہ والیاں نے ایتھے آ کے بڑے پیار والی گل کیتی ہے، فرماؤندے نے گل ایسی سارا معاملہ جنہ تو کھپڑے آئے جیلہ آئیاں نے او آئیاں تے جناب زلیخا دی وجہ نال سن، پر آپ اونا دانا اگے کیوں نہیں کر دے؟ فرمایا جناب یوسف نے سوچیا اس بی بی دیاں ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں کھا دیاں نے، جنہ دے گھری پلداریاں ماں، کردار دی صفائی تے میری مجبوری ہے، اللہ دا نبی میں تبلیغ کرنی ہے، کردار دی صفائی تے بڑی ضروری ہے۔ پر جیڑی بی بی نے میں نو روٹیاں کھوائیاں نے، وہ جیڑی بی بی نے میں نو پالیا ہے، عزت نہ رکھیا ہے، جس مالک نے میں نو اپنے گھر رلدیاں نو وسایا ہے، میں اس گھر تے تہمت نہیں آن دیاں گا، اس گھر تے اعتراض نہیں آن دیاں گا۔ تا کر کے آپ نے جناب زلیخا دا نام نہیں لیا، انگلیاں وٹن والیاں بیبیاں دا ہی نام لیا ہے۔ یہ تو پتہ لگتا ہے قدر والے لوگ جنہ نیکی کیتی ہوئے، جنہ نیکی کیتی ہوئے، موڑ بھاویں انہاں دی طرف برا سلوک بھی ہوئے، او موڑ بھی نیکی یاد رکھ دے نے۔ اے جاگ کے سنو، جاگ کے گل سنو، حالے تک وہ آ رہی ہے، نیند والی گل نہیں، حالے تک میں یہ نہیں کہہ رہا بھی تو ہونے بھی آرام فرماؤ، حالے تک گل اگلی ہور بھی ہے جی جاگ کے سنن والی ہے۔ توجہ ہے تو ساتھ یہ سمجھا بھی شاید گل پوری ہوگی تو نیند دا جھوٹا لے لیے، نہیں اگی آ رہی گل۔ توجہ ہے سجنوں، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنوں
ادھر ویکھنا غور نال میری گل نوں سننا ویکھو کڈیاں اچیاں کردار دیاں گلاں نے کہ آپ نے جناب زلیخا وال گل دا رخ جان دیتا ہی نہیں جناب زلیخا حیا کیتا ہے کہ کل تک جدو میں رلدا سا مینوں نے پالیا ہے گھر دے اندر بٹھایا ہے روٹیاں پکا پکا کے رکھیاں نے کی ہویا آج انہیں میرے نال برا سلوک کیتا ہے مینوں 12 سال جیل چ ڈھکائے تہمت لائیے پر میں اوندا عزت نہ روٹیاں دینا یاد رکھاں گا عزت نال روٹیاں دینا عزت نال رکھنا یاد رکھاں گا آپ نے اعتراض دا رخ جناب زلیخا وال نہیں نا آپ نے شکوے دا رخ جناب زلیخا وال نہیں جان دیتا فرمایا بی بیانو بلاؤ جنہ انگلاں وڈیاں نے یہ گل آپ نے کیوں کیتی سی نال اشارہ بھی دے دیتا کہ میں ایتھے بیٹھا ہاں پر بادشاہ وا ذرا غور کر لویں ذرا غور کر لویں انگلاں اونا وڈیاں نے ہمیشہ ہمیشہ نقصان کرتوت کرنا لیاں دا یوندا ہے انگلاں جو اونا دیاں وڈی جیاں تے اونا آپ وڈیاں نے تے موڑ بادشاہ وا ذرا غور کر لویں میرا کردار کیویں پلیت ہو سکدا ہے بھی اونا انگلاں بھی آپ وڈیاں آخر کار کوئی رولا سی بریک اشارہ بھی دے دیتا تے بادشاہ اینا تے سیانہ ضرور سی فوراً سمجھ گیا انہیں قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه یہ اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں جاگ کے سنو اللہ دے بندے ہو جاگ کے بی بیانو بلایا بلا کے آکھیا ان بھی اشارہ تے مل گیا بھی انگلاں جو اینا وڈیاں نے تے موڑ رولا بھی اینا ولوئی ہوئے گا اذ راوتن یوسف عن نفسه او بی بیو کی رولا ہے اے جنا یوسف علیہ السلام نو تساں آدھے وال مائل کر دیا رہی آجے جناب زلیخا دا نا کوئی نہیں سی آیا مگر یہ ہے جناب زلیخا بھی نال آ گئی سی بی بی آ کیا ہونا ہے نا زلیخا سی کلیاں نہیں تمہیں نالے تو ہن چل مڑ جدوں بی بیاں کول پوچھیا ہاں دسو کھول کے دسو کی رو رہا ہے اگر ماڑا جی بھی کوئی گل کدے کدار بھی یوسف علیہ السلام دی ماڑی جی آنکھ اٹھی بھی ہوندی نا تے کہہ سکدیاں سن جی ساڈے کول جرم ہویا ہے تے یوسف علیہ السلام ہی تے آخر کار ایک دو بارا ایک گل پہ کرنا معادلہ بھی کچھ چھیڑ خانی والی نہ ہے انہاں بیبیاں جواب کیا دیتا سینے ٹھر جاندے نے قد علمنا علیہ من سوء قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء انہاں کھیا بادشاہ وا صحیح گل پوچھنا ہے اون دے کردار دی عظمت نے سانو اج منن تے مجبور کیتا ہے گلاں تے ساڈے منہ وچوں دے خلاف نکلیاں نے پر اون دا کردار 12 سال جیل وچ ٹک کے رہنا پر اج جدوں نکلن دی واری آئی ہے جیل وچ جانا کردار بچاندیاں ہویا
جن نکلدا ہے تے آکھدا ہے جنی دیر تک صفائی نہیں ہوے گی جگ دے اندر میں نہیں نکلاں گا سلام ہوے اس کردار نو مالمنا علیہ من سوء بی بی آکھدیاں نے بادشاہ وا اساں جو جاننیاں وا ساڈا دل لو لو آکھدا ہے یوسف دے اندر تے برائی دی رتی دا نشان بھی نہیں آیا ہوئے گا ایڈے پاک کردار والے لوگ میں دساں گا اگے جا کے ہنے اے تھوڑا جا جدو اگے نکلاں گا بھی دنیا جنہ دیاں صفائیاں انج پیش کرے تہمت لانا دیاں بیبیاں بھی آکھن مالمنا علیہ من سوء ایتھے برائی دا نشان بھی نہیں بھائی سلیم صاحب صحیح گل سن رہے ہو ایویں غور نال سننا چاہیے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا غور نال گل نو سننا گلاں بڑیاں اہم نے تا میں آکھنا کوئی گل ادھر ادھر نہ جاوے سجنوں ادھر ویکھو آپ سرکار دے بارے بیبیاں نے آکھیا جنہ دیاں صفائیاں انج تہمت لان والے خود بیبیاں آکھن سانو رتی برابر ایتھے برائی دا نشان بھی نظر نہیں آیا تے یوسف دا بھی اگوں جواب سنیا جے او اگے آ رہا ہے اے جدوں بیبیاں گل کیتی جناب زلیخا بھی کول کھلوتی ہوئی زی ریا نہ گیا اخیر او بھی رو پئیے واہ یوسفا تو میرے ہتھوں بچیاں ہیں کوئی بچ سکدا نہیں موقع انجدا دی اس تو بعد جیل اچ گیا ہے 12 سال بندہ جیل بھوگے اگ بگولا ہویا ہوندا ہے ویخ یوسفا کڈا اچا ہے کہ آج جدوں گل آئی موڑ بھی میرا نام پیچھے رکھے آئی سامنے نیان دیتا ایڈا حیا پیا کرنا ہے مینوں بھی سر سٹنا پہ گیا ہے قالت امرأۃ العزیز الآن حس حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن ادھر ویکھو جناب زلیخا بھی بول پئیاں مجبور ہو کے حالانکہ پوچھ گچھ تے انگلاں وڈن والیاں بیبیاں کولو ہو رہی سی پر یوسف دے کردار دی عظمت دی اگے جناب زلیخا بھی مجبور ہو کے کی آخدیاں نے الان حس حس الحق گل تے ساری کھل گئی ہے او بادشاہ میں کھلے لفظاں نال اقرار کرنی آنا راودتہو عن نفسہ جو کرتوت ہویا میرے والو ہویا ہے یوسف والے کدی انگلی نہ اٹھایا جے بھاویں ایسا تہمتاں لائیاں نے یوسف تے کدی انگلی نہ اٹھایا جے انہو لمن الصادقین او جدوں ساڈے گھر وچ رہیا ہے اودوں بھی سچیاں وچوں سی جدوں جیل وچ رہیا ہے اودوں بھی سچیاں وچوں سی ایتھو بزرگ فرماندے نے نا میاں اگر برا برائی نہ چھڑے نیک نو نیکی نہیں چھڑ دینی چاہیے ہاں نیکی کرنا لیا تو تگڑا رہے پکا رہے انشاءاللہ تیری نیکی دے بدلے کدے برا برائی چھوڑ جائے گا دیکھو نا جناب زلیخا تومت لائی آپ لائی سی نا تومت بھی آپ لائی جیل وچ بھی آپ بھجوایا تے مڑ اخیر کردار دی عظمت دے سامنے مننا پے گیا ایڈے اونچے کردار والا کہ جنوں میں برائی وال زور نال دعوت دیاں
ادھروں آدھے آپ نو بچا کے نکلے فٹ تہمت لاواں مڑ جیل وچ بھجواواں 12 سالہ تو بعد موڑ بھی او میرا ایڈا حیا کرے اس گھر چ پلیاں جو ہاں میں نہ تے کسے دا نہیں لیندا نہ تے کسے دا نہیں لیندا پر جس گھر وچ پلیاں وا اس بی بی دا نا اشارے نال بھی سامنے نہیں آن دے تاں کر کے خواجہ غلام فرید دی مشہور گل ہے آپ سرکار جا رہے تے آپ نے ویکھیا ایک ٹھواں سی او پانی چ ڈبن لگیا آپ نے اپنی انگل تے انہوں اٹھایا تے باہر جدو کڈ کے رکھن لگے نا تے انہیں ڈنگ مار دیتا ٹھویں دا کام ہوندا ہے وہ تے سواد واسطے ڈنگ مار دے ہی ماردا ہوندا ہے ڈنگ ماریا نا کافی تکلیف ہوئی انی دیر نو ٹھواں تھلے ڈگیا تے مڑ ٹور پیا پانی والے پاسے ہے جو ورنہ جدو مڑ پانی والے پاسے ٹوریا پھر آپ اگے ودے آپ نے پھر انگل تے اٹھا کے تو انہوں پانی چ ڈبن تو بچا کے تے پیچھے باہر رکھیا نا رکھن لگے موڑ اس ظالم نے ڈنگ مار دیتا نال ایک بندہ مرید کھلوتا سی آندا سرکار جاندی چکرو ڈنگ ماری جاندا مڑ مڑ تو سن مردا تے مرن دفع ہوندا جاوے کھاوے خصماں دا سر ڈبے تانوں ایڈے وقت کرن دی کیڑی لوڑ ہے آپ نے جملہ بولیا فرمایا یار اگر برا برائی نہ چھڈے نا تے نیک نو نیکی نہیں چھڑ دینی چاہیے یہ گل میں کیوں پہ کرنا وا کئی بار بندہ نا بڑا حوصلے صبر والا ہوندا ہے بڑے حوصلے زبان بند کر کے رکھ دے موڑ کئی بار بس مجبور ہو کے یار وہ جو ہر ویلے لگیا ہی رہندا ہے ہر ویلے لگیا ہی رہندا میں کہ موڑ موی چار کر چھڑنا ورنہ پکیا رہ تو آدھے کردار تے مضبوط رہ کدے کرنا چھٹ ہی دے گا سا میرا اشارہ نہیں سمجھے میں بڑی بریک گل کی تھی تو سا کلیاں بہ کے غور کرے آجے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یہ گل جدو ہو گئی نا یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین آپ نے فرمایا اے میں جڑیاں تحقیقاں کرائیاں نے ذالکا اے میں جڑیاں تحقیقاں کرائیاں نے اس مقام تے امام فخر الدین رازی نے ایک گل لکھی تفسیر کر یعنی وہ گل واقع تو ہٹ جاندی ہے مگر ہے بڑے غور نال سننا اسے تھاں تے وہ فرماندے نے ممی کتاباں وچ پڑھیا ہے امام فخر الدین رازی فرماندے نے یار میں کسی کتاب وچ پڑھیا ہے امام فخر الدین رازی ہن میں کی انہاں دی گل سناؤں بس وہ گل سنو جی میں دسنا چاہتا آپ فرماندے نے ایک وارا کسی عورت نے اپنے خاوند سے مقدمہ کر چھڑیا انہیں حق مار دی رقم مینوں دینی جیڑا انہیں وعدہ کیتا سی حالے دتی نہیں حالانکہ وہ دے چکے ہیں انہیں دتی نہیں قاضی کول جنہوں عورت گئی مرد بھی گیا ہے اس ویلے ضروری ہو جانا ہے عورت اپنا چہرہ کھولے قاضی نے آکھیا بی بیا اپنا چہرہ ذرا کپڑا ہٹا کے تو وہی بی بی ہے جیندہ اندے نال نکاح ہویا ہے کیونکہ تیرا مطالبہ ہے میرا نکاح اندے نال ہویا ہے پر انہیں میں نو مہر نہیں دیتا ایک بارا سانو تحقیق واسط ایک کپڑا تو اپنے چہرے تو ہٹاویں گی گواہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہی بی بی ہے جدہ اندے نال نکاح ہویا ہے جدو یہ گال مرد نے سنی ہے مرد آخدہ ہے جی تو اللہ کی مطلب نہ کہ جی عورت نو چہرے تو کپڑا ہٹانا پوے گا غیرت والا سی آندائے مہر دی رقم دوبارہ بھر دیا گا میں من جانا کہ میں مقدمے میں جھوٹا ہاں
پر میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ بھرے مجمع دے اندر میری گھر والی منہ کھول کے غیرت دے سامنے آئے. فرمایا بھرے مجمع دے اندر میں نو جھوٹا پینا میرے تے مقدمہ آوے کہ انہیں نکاح کیتا ہے تے حق مار دی رقم دیتی نہیں. بندہ کڈا ہولا پیندا ہے آخدا ہے مینوں سارا کچھ قبول ہے پر میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میری گھر والی آدھا چہرہ غیر بندے دے سامنے کھولے. جدو بی بی نے سنیا رو پئیے ہاتھ بن کے آخری ہے میرے شوہرہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں جھوٹی تہمت لائی ہے صدقے جاواں تیری غیرت تو چاک دے اندر جھوٹا پہنا تے گوارا کرنا ہے پر اپنی عزت غیر منہ ویکھے نو گوارا نہیں کرنا ہے. ادوں دیاں بیبیاں بھاویں ماڑیاں سن پر چنگیاں موڑوی سن. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. یعنی ماڑیاں بھی ایڈیاں چنگیاں ہوندیاں سن. ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ. آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا ذالکا آج جڑا مقدمہ میں چلوایا ہے کہاں چلوایا ہے لیعلم انی لم اخنہ بالغیب کہ میرا جیڑا پالنہار عزیز مصر ہے کدے سوچ نہ بیٹھے بھی چلو ایک وارا تے جناب زلیخا میری گھر والی کو لاگا پہ چھاویا ہوئے گا. ہو سکتا ہے یوسف نے بھی کدے میری گھر والی وال ماڑی آنکھ نال ویکھیا ہوئے. فرمایا میں لیعلم انی لم اخنہ بالغیب فرمایا میں دسنا چاہتا سا او عزیز مصرا میں تیرے گھر وچ پلیا وا گھبراویں نہ تیرے کنڈو پیچھے بھی میں تیری خیانت نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا مقصد یہ سی کہ او کدے کجے سوچ نہ پوے بھی یار آخرکار موڑ بھی جوان یوسف سی متا ہو سکتا ہے میری بیوی والوں نے بھیڑی اکھ نال ویکھیا ہوئے. فرمایا میں دسنا چاہتا سا لم اخنہ بالغیب میں کنڈو پیچھے بھی ہوندی عزت دی خیانت نہیں کی تھی. اگے سنے ہیں فرمایا ان وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ فرمایا جڑے خیانت کرنا لے ہوندے نے انہاں نو راہ نہیں لبدے راواں وچ رل جاندے نے. عزتاں دیاں خیانتاں کرنا لے مال دی خیانت کرنا لے 4 روپیے جیب وچ پا کے آ وی جاون اخیر رول جاندے نے راواں دے اندر اگر توڑ پڑدے نے کامیاب ہوندے نے. خیانتاں کرن والے کامیاب نہیں ہوندے ہمیشہ امانت دار ہی کامیاب ہوندے نے. یہ جگ دا اصول ہے. خیانت نال اگر کو 4 روپیے لے کے آ بھی جاوے نا خیانت نال 4 روپیے لے کے آ بھی جاوے سونے گل یاد رکھ کدے سکھ نال جی نہیں سکے گا. لا یہدی رلدا ہی رہے گا. خیانت کرنا لے کدے کامیاب نہیں ہوندے. اگر کامیاب ویکھیا ہے جنہ مالکاں دے روپیے دا دھیان رکھیا ہوئے کہو ساڈے امانت ہے اسا خیانت نہیں کرنی. قسم خدا دی باویں ٹکا بھی گھری لے کے آن راواں دے اندر رولن والے جاگے چ رولن والے نہیں ہوندے. رب انہاں دیاں باواں پھڑ کے انہاں نو بننے لا چھڑدا ہے. آخری آیت شریف اس بعد آپ ختم کرنے ایک بار ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. اگے ساری گل بات جدو ہو گئی نا ہائے ہائے جن دے بارے بیبیاں تو مطلان آلیاں ایڈی گل چکیتی
کہ ما علمنا علیہ من سو سانو ان دے وچ برائی دا ایویں نشان بھی نہیں دسیا. آپ نے گل سن کے نا پتہ ہی کیا فرمایا, ہائے ہائے وڈے کردار والے جنہ دے کردار پاک ہوندے نے او میں کرن والے نہیں ہوندے. اللہ دے وہ اساں کدے وہ اساں نا یہ گل کرن والے نہیں ہوندے. آپ نے فرمایا جدو پورے دربار نے سن لیا تے حیران تے دنیا انگشت بدندان بھی جنہ کال تک تہمتاں لائیاں اج ایڈیاں گلاں پیاں کردیاں نے بھی یوسف دے اندر تے نشان بھی برائی دا کوئی نہیں. کیا بات ہے. جدو تعریفاں ہونیاں شروع ہوئیاں تے آپ نے کی فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ بالسوء. فرمایا جڑا میرے والے آکھیا گیا نا میرے چ برائی دا نشان بھی نہیں, میں نفس تو بری نہیں ہاں. وہ جڑا نفس ہے وہ تے برائی دا بڑا ہی حکم دیندا ہے. جو میں بچیا وہ میرے وال نہ ویکھیا الا ما رحم ربی, وہ میرے رب دیا تعریفاں کرے جنہیں میں نو بچا بھی لیا تے مننے بھی لا چھڈیا تے برائی تو اے ہوندا ہے. ادھر ویکھو اے ہوندا ہے جڑے بچن والے ہوندے نے, جڑے پاک کردار والے ہوندے نے, وہ جڑے عظیم لوگ ہوندے نے. جو ہی آپ دے وال لوگاں نے حیران ہو کے ویکھیا ہے ایڈے اونچے کردار والا, فرمایا میں نہیں میرا مولا ہے جنہیں مینوں بچا لیا. کیوں بیبیاں نے کیا کیا سی ما علمنا علیہ من سو, ان دے اندر تے سو برائی دا نشان بھی نہیں. تے آپ نے کی فرمایا وما ابرئ نفسی, میں نفس تو بری نہیں ہاں. تے نفس ہے کیا ان النفس لامارہ بالسوء, نفس تے او ہے جڑا برائی دا بڑا ہی حکم دیندا ہے. او میرے اندر نفس, آپ نے فرمایا میں نفس تو بری نہیں ہاں, او نفس تے بڑا برائی دا حکم دیندا ہے. پر جڑا بی بی آکھے یوسف دا کردار ایڈا پاک ہے کہ نے برائی کلیاں ہو کے برائی کرنی تے کجا برائی دا سوچیا بھی نہیں. اندے میں یوسف دا کمال نہ سمجھے الا ما رحم ربی, یہ سب کمال میرے مولا دا ہے کہ حالات ایڈے اوکھے ہوئے بیبیاں رل کے اپنے جال سٹے پر میں اونا وال پھر بھی اکھ وال بھی نہیں ویکھیا. یہ کمال میرا نہیں میرے مولا دا ہے جنہیں میں نے ایڈا کردار عظیم عطا فرما. ان ربی غفور الرحیم, فرمایا میرا رب جیڑا ہے نا غفور بھی ہے تے رحیم بھی ہے. اس تو اگے انشاءاللہ العزیز گفتگو چلاواں گے. زندگی رہی تا یار زندہ تے صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.